بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 4 نومبر 2021 بروز جمعرات۔ سعودی عرب کے آج کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو چلیں شامل کرتے ہیں سعودی عرب کے خبر نامے میں آج کی پہلی خبر۔ 12 برس سے کم عمر بچوں کو مسجد الحرام میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ 12 برس سے کم عمر کے بچوں کو مسجد الحرام میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ عمرہ اور نماز کی اجازت ناموں کی شرائط پر پورے نہیں اترتے۔ اعتمرنا اور توکلنا ایپ کے ذریعے ان کے نام سے عمرے یا نماز کا اجازت نامہ جاری نہیں ہوگا۔ عکاس اخبار کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے کہا کہ 12 برس اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کو عمرہ کی اجازت نامے اور اس شرط کے ساتھ دیے جاری ہوں گے کہ وہ کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہوں یا ویکسین کی شرط سے مستثنیٰ ہوں۔ بیان کے مطابق توکلنا ایپ میں صحت ریکارڈ ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے کی صورت میں پہلی فہرست میں آ جاتا ہے، جبکہ ویکسین سے مستثنیٰ افراد کا ریکارڈ بھی توکلنا ایپ میں موجود ہوتا ہے۔ وزارت نے کہا کہ جو بچے عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 12 سال کی عمر مکمل کر چکے ہوں گے انہیں عمرہ یا نماز کا اجازت نامہ جاری ہوگا۔ ہجری کیلنڈر کا اس حوالے سے کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ مؤثر اجازت نامے کے بغیر کسی بھی شخص کو عمرے یا نماز کے لیے مسجد الحرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے برخلاف جو افواہیں گردش کر رہی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ مسجد الحرام میں داخلے کے لیے اجازت نامہ ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ افواہیں تھیں کہ مسجد الحرام میں داخلے کے لیے اجازت نامے کی شرط ختم کر دی گئی ہے، اب شرط سے ویکسین یافتہ ہونا ہے۔ یہ ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا مسجد الحرام کی بیرونی صحنوں میں بچوں کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ وزارت حج و عمرہ نے اس کا جواب یہ کہہ کر دیا ہے کہ اس حوالے سے حرمین شریفین انتظامیہ سے 1966 پر رابطہ کر لیا جائے۔ سعودی عرب میں 5 سے 11 برس کے بچوں کے لیے فائزر ویکسین کی منظوری۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے مملکت میں 5 سے 11 سال تک کے بچوں اور بچیوں کو فائزر ویکسین فراہم کرنے کی منظوری دی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق فائزر کمپنی نے بیان میں کہا ہے کہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی سے منظوری کی درخواست کی تھی تاکہ سعودی عرب کے صحت ادارے 5 برس اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کو فائزر ویکسین فراہم کرنے کے مجاز ہو جائیں۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے 5 برس اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے فائزر ویکسین فراہم کرنے کی اجازت ریسرچ اور تجربات کے نتائج سامنے آنے پر دی ہے، جن سے ثابت ہو گیا تھا کہ اس زمرے میں شامل بچوں کو فائزر ویکسین دی جا سکتی ہے۔ خیال رہے کہ ایس ایف ڈی اے نے مملکت میں فائزر ویکسین کے اندراج کی منظوری 10 دسمبر 2020 کو دی تھی۔ ابشر کے ذریعے سہ ماہی اقامے کی آن لائن تجدید کی سہولت کا افتتاح۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے بدھ کو ریاض میں ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے مزید الیکٹرانک سہولتوں کا افتتاح کیا ہے۔ اس میں سہ ماہی اقامے کی آن لائن تجدید کی سہولت شامل ہے۔ ابشر افراد پر نئی آن لائن سہولتوں سے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو فائدہ ہوگا۔ وزارت داخلہ اور سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں کے لیے ابشر داخلیہ پلیٹ فارم اور تختی ابشر ایڈیشن 2 کا بھی افتتاح کیا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزیر داخلہ نے نئی آن لائن سہولتوں کا افتتاح ابشر کے 7ویں فورم میں شرکت کے موقع پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر وزارت داخلہ سعودی ویژن 2030 کے اہداف کی تکمیل کے لیے کام کر رہی ہے۔ ڈیجیٹل تبدیلی اس کا اہم حصہ ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہ صرف یہ ہماری عوامی زندگی کا حصہ بن چکا ہے بلکہ نجی اور عملی زندگی میں ٹیکنالوجی کا استعمال بنیادی ضرورت بن چکا ہے۔
معاون وزیر داخلہ برائے امور ٹیکنالوجی شہزادہ ڈاکٹر بندر بن عبداللہ نے بتایا کہ 300 سے زائد الیکٹرانک سہولتوں سے 23 ملین سے زیادہ افراد فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس سے وقت اور محنت کی بچت ہو رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت اینڈ ڈیٹا سعودی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ الغامدی نے ابشر اور سدایہ کے درمیان مسلسل شراکت اور تعاون کے حوالے سے بتایا کہ اس کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ابشر افراد کے تحت جو نئی آن لائن سہولتیں حاصل ہوں گی، ان میں قومی شناختی کارڈ و اقامہ کارڈ کی تجدید، گمشدہ شناختی کارڈ کی جگہ نئے کارڈ کا اجرا، نقل کفالہ کے لیے مقیم غیر ملکی ملازم کی منظوری، لاوارث یا یتیم بچوں کی نشوونما کرنے والے خاندان کے لیے جوازات کی خدمات، سہ ماہی اقامے کا اجرا و تجدید شامل ہے۔ آج کے خبرنامے میں اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔